بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام۔ وہ اپنی رحمت بھیجنا چاہے، عطا فرمانا چاہے، کوئی ہے اس کو روکنے والا؟ اور اب فرماتے میں اپنی رحمت روک لوں تو کوئی ہے جو دینے والا؟ پر باقاعدہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جیسے حرم بیت اللہ میں زمزم ہے، انہوں نے پانی رکھا ہوا ہے کہ یہ آب شفا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہد اللہ، گواہی دی اللہ وحدہ لا شریک نے، انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی، قائماً بالقسط، وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے، العزیز، وہ کمال قدرت کا مالک ہے، الحکیم، کمال حکمت کا مالک ہے۔ شہد اللہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے اوصاف بیان فرمائے تھے۔ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا الصابرین والصادقین، وہ صبر کرنے والے، وہ سچے، اور وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور وہ سحری کے وقت پروردگار عالم سے گڑ گڑا کر رو کر معافی مانگنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ تمام صفات نصیب فرمائے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی توحید سے، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، ابتدا توحید سے۔ اب دوبارہ توحید ہی کا ذکر ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ تمام احکامات اور تمام معاملات کی بنیاد توحید ہے۔ اگر اس توحید میں کوئی آگے پیچھے ہو گیا پھر معافی نہیں۔ اعمال میں کمی بیشی ہو جائے غفور الرحیم بخش دے گا، لیکن عقیدے میں نہیں۔ عقیدے پر کسی قسم کی کوئی نرمی ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ توحید کو بیان کرتا ہے کہ توحید میں کہیں کوئی شرک کا شائبہ نہ آ جائے۔ فرمایا شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، پروردگار عالم گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں۔ عبادت صرف اللہ کا حق، پروردگار عالم کے علاوہ عبادت چاہے قولی ہو، چاہے بدنی ہو، چاہے مالی ہو، کوئی بھی کام جو عبادت کی نیت سے کی جائے وہ عبادت صرف کس کے لیے ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے اور نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی ہمدان ہے، نہ ہم بین ہے،
صرف اور صرف وہی ذات ہے، ہر وقت، ہر آن، ہر کسی کے ہر حالت کو کون جانتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی پیغمبر جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، کسی کو نہیں پتہ، کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ صرف وحدہ لا شریک۔ تو یہ الوہیت کی صفت ہے، اور الہ معبود ہوتا وہی ہے جو ان صفات سے متصف ہو۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد، یہ سب کیا ہے؟ یہ توحید ہے، لیکن افسوس ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھتے کیا ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہے کہ ایاک نعبد کا کیا معنی ہے، اللہم انا نستعین کا کیا معنی ہے۔ اس لیے یقین کریں نماز سے اگر مزہ لینا ہے تو کم از کم نماز کا معنی سیکھ لیں، کم از کم یہ ترجمہ سیکھ لیا کریں۔ جب آپ کو ترجمہ آئے گا اور پھر آپ کہیں گے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے کا بھی۔ ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے، بس صرف الفاظ کا رٹا لگایا ہوا ہے، یہ بھی غنیمت ہے، آگے تو یہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور یہی گواہی والملائکہ، اللہ کے جو مقرب مخلوق ہے، فرشتے ہیں، وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، چاہے جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، وہ بھی سر بسجود دس بستہ اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ کے حکم کے منتظر۔ جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں تو نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم، اولو العلم میں سر فہرست انبیاء علیہم السلام ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر عالم دنیا میں کوئی بھی نہیں، سب سے بڑھ کر عالم انبیاء علیہم السلام۔ تو انبیاء علیہم السلام بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق۔ پھر اس کے بعد جو درجہ بدرجہ، انبیاء کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تابع تابعین، پھر اولیاء کرام، شہداء عظام، ائمہ کرام، یہ سب کے سب بعد میں ہے، پہلا مقام ان کا ہے۔ وہ سب بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ کون ہے عبادت کے لائق۔ سب کی تعلیمات یہی ہیں، ہمارے تمام اکابر، تمام اولیاء اللہ۔ میرا سوال ہے، علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حجویر وہ خراسان سے یہاں کیا لینے آئے تھے؟ کاروبار کے لیے آئے تھے؟ ہاں، کوئی سیر سپاٹے کے لیے آئے تھے؟ یا لاہور کو دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ ہاں، صرف اور صرف اللہ کی توحید کا درس دینے کے لیے آئے تھے۔ یہاں کفر اور شرک کا گڑھ تھا، اور یہاں پر انہوں نے کیا کی؟ توحید بیان کی، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ حضرت کی کتابیں پڑھے، کشف المحجوب، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے انہی کے مزار پر سب سے زیادہ شرک ہو رہا۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین گن شکر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کی قبور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ساری زندگی توحید کا درس دیا۔ اور آج کیا ہے؟ آج وہاں پر ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جا کر وہاں کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر۔ میں جو اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں۔ پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا عبادت کے۔ تو بندے تو وہاں کیا لینے گیا تھا؟ وہ جو تو کر رہا تھا وہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں حرام ہے۔ عبادت تو ہے ہی کفر، تعظیمی سجدہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ پیغمبر سجدہ تعظیمی کے لائق نہیں ہے تو کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ عبادت کے لیے ان اولیاء کرام نے یہی کہ عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔
سجدہ صرف کس کو ہے؟ جھکنا صرف کس کے سامنے ہے؟ مانگنا صرف کس سے ہے؟ دینے والا صرف کون ہے؟ داتا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں ہے، پروردگار عالم، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے تکلیف پہنچائے، جسے چاہے راحت دے۔ وہ تکلیف دینا چاہے کوئی راحت پہنچا سکتا ہے، وہ راحت دینا چاہے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کے حکم کے بغیر۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ وہ اپنی رحمت بھیجنا چاہے، عطا فرمانا چاہے، کوئی ہے اس کو روکنے والا؟ اور اب فرماتے ہیں میں اپنی رحمت روک لوں تو کوئی ہے جو دینے والا؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 جی، ہم تو اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے۔ آج کل یہ کیا ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں جی جی، یہ اللہ معاف کرے، دین کا دار و مدار تو قرآن اور حدیث پر ہے، اور یہاں ہمارے معاملات کا دار و مدار قوالیوں پر ہے کہ جی آپ نے سنی نہیں قوالی؟ بھائی قوالی حدیث ہے، قوالی قرآن کی آیت ہے۔ وہ خدا نہیں تو خدا سے جدا بھی نہیں، یہ کہیں قرآن میں ہے؟ بتائے بھائی، یہ کہیں حدیث میں ہے؟ ہاں قوالی میں ہے۔ کیا ہے؟ اور ان کے تمام معاملات کا دار و مدار قوالیوں پر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی دیکھو اللہ رحم کر دے۔ بہرحال فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، مقیما بالقسط، وہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے پروردگار عالم، انصاف کے ساتھ ہے وحدہ لا شریک، اور لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اہل علم، وہ اہل علم جو اہل حق ہے، علماء حق ہیں، وہ تو پھر یہی تعلیم، اور جو علماء سو ہیں وہ یہی کہیں گے اور نہیں، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہیں کسی وہابی کے درس میں بیٹھ کر آئے ہیں آپ۔ یہ جو آپ بھائی بزرگان دین کی شان اور ان کے مقام کا انکار کرنے والا کون ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے، جو میرے دوست میرے ولی سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے، رب فرماتے ہیں میں اس کو لڑائی کا چیلنج کرتا ہوں، آئے مجھ سے وہ لڑے۔ کون ہے رب سے لڑنے والا؟ یہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، سر کا تاج ہے، ہمارے اوپر ان کے احسانات ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، لیکن معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کا تصور بھی ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ گستاخی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان کی قبروں پر کیا ہے، لے ککڑتے دے پتر، یہ نہ کریں، بس یہ کام نہ کریں، وہاں پر طواف نہ کریں۔ طواف صرف کہاں کا ہے؟ ہاں صرف اللہ کے گھر کا ہے، اور وہاں پر میں ایک نہیں کئی مزارات پر ہم بھی گئے، وہاں پر جاتے ہوئے انہوں نے راستے سے بنایا کہ آپ نے یوں گھوم کر آنا، جی 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 جی، اور کئی جگہوں پر باقاعدہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جیسے حرم بیت اللہ میں زمزم ہے، انہوں نے پانی رکھا ہوا ہے کہ یہ آب شفا ہے۔ جی تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا اور وہی معاملات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، کتنی محتم بشان بات ہے یہ توحید، ایک آیت میں دوبارہ پھر وہی لفظ آ رہا ہے کہ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ العزیز، وہ کمال قدرت کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور الحکیم، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی بھی نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے حکمت کے تحت ہی کرتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا ذکر کیا انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. الہ العالمین ہمارے ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی جائز ضروریات کو خزانے غیب سے پوری فرما. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما، حرام مشتبہات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. الہ العالمین یا اکرم الاکرمین اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. رسول اللہ مبارک کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس تھوڑی سی دیر کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا